یا نریندر مودی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے کہ جو ان کی نسلیں تک یاد رکھیں، اسی لیے کر لیں اتنا، اس لیے کر رہے ہیں۔ کلو ایمپیئر لینئر انجیکشن، اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں، KALI، کالی ان کی ایک تو ماتا ہے۔ یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا۔ سرکاری ادھر کی میٹنگ سے پنگا، ادھر کا اس کا وہ بھی نہیں آتا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس جنرل کو، تو معاف کرنا میرا میں جاننے والا۔ آپ نے جو چرچا میں ابھی سنا وہ چرچا بھارت کے ایک سرکشا ہتھیار کالی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ویسے تو کالی کو بھارت میں دیوی کا استھان پراپت ہے اور جن کی پوجا ماں کے روپ میں ہوتی ہے، پر یہاں کالی کا مطلب کلو ایمپیئر لینئر انجیکٹر سے ہے۔ یہ ایک ایسا رکشا اپکرن ہے جو سارے الیکٹرانک سرکٹ جیسے میسائل، ایئر کرافٹ، انیمی سیٹلائٹس آدی کو جام کر دھوست کر دیتا ہے، جس سے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بھارت سرکار نے رکشا کارنوں سے اس بارے میں کوئی وسترت بیورن اپلبدھ نہیں کرایا ہے، پر جو انفارمیشن اوپن سورس میں اپلبدھ ہیں اسی کے آدھار پر اس ویڈیو میں چرچا کی گئی ہے۔ اس کے آوشکار سے پاکستان اور چین دونوں میں بھے کا واتاورن بنا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچا۔ انڈیا کا ایک انڈیا ڈیفینس نیوز کا ایک بلاگر ہے، اس نے ایک مضمون چسپاں کیا ہے، پوسٹ کیا ہے 2 جون کو، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 11 سیکٹر میں جو برفانی طوفان آیا ہے وہ مصنوعی تھا اور ہم نے کیا ہے۔ انڈیا کی نے ڈیو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، ڈیو DEW، وہ اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں، KALI، کالی ان کی ایک تو ماتا ہے، لیکن اس کو کالی کو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ ترجمہ جی کلو ایمپیئر لینئر انجیکشن، کالی کا جو K ہے اس سے کلو، ایمپیئر جو کہ استعمال ہوتا ہے آپ کے اس میں جو لائٹ انرجی میں، لینئر انجیکٹر، اس کو کالی کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس ویپن کو استعمال کر کے اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا، اور اس کے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طوفان برپا کیا۔ کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے IL-76 2 طیارے ہیں، IL-76 طیارہ ہے ایک، انہوں نے 2 طیارے پلیٹ فارم کے طور پر لیے، اور یہ احتیاط اس لیے بڑھتی کہ اگر گلیشیئر کا رخ کدھر اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ جی تو انہوں نے 2 طیارے اپنے حدود میں رکھے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا ہمارے رڈار کیا کام کر رہے ہیں، وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں۔ تو اب انہوں نے ان طیاروں سے یعنی صبح کے 4 بجے 5 اپریل 2012 کو صبح کے 4 بجے سے لے کر 5:40 تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی، اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی، وہ جو اس کے زیر ہو گئے، تو پھر اس کو اس کا پریشر استعمال کیا گیا، جس سے اسکرین پہ چل رہی ہے امیجز، اگر ہمارے اسکرین پہ چل رہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے، اور اس سے جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا طوفان پیدا ہوا، برفانی طوفان پیدا ہوا، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا برفانی طوفان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی اموات ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم 200 گیگا واٹ کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لیے۔ تو اب یہ سوال، اور اس پر جو ہے 1985 سے انڈیا کام کر رہا تھا، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصور ہم نے، ڈیو کا تصور ہم نے یونان کے سائنسداں آرشمیدس جو ہے میں گزرے ہیں جی ان کے سے لیا، جب انہوں نے 21 BC میں، یعنی بیفور کرائسٹ 21 میں جب رومن نے ان کے اوپر حملہ کیا یونان پر، تو انہوں نے آئینے کو جو پالش بیک سے ایک طرف سے پالش ہوتا ہے شیشہ اور دوسری طرف سے اس کا آئینہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس شعاؤں کو جو سورج کی شعائیں تھیں اس کا اس طرح سے اینگل ڈیولپ کیا کہ ان کے جو جہاز تھے رومن کے، ان کو انہوں نے جلا دیا،
اور اب بھی اگر آپ کہیں کسی پر چھوٹے موٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پھوس پہ ڈالے جائیں، کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائنسداں آرشمیدس سے لیا، اور پھر یہ تصور 1890 میں ایک سائنسداں مصنف H.G. ویلس نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورڈس کے میں اس تصور کو اجاگر کیا. اور بھارت یہ بات بھابھا جو ان کا جو ایٹامک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب، اس میں یہ 1985 سے اس پہ کام کر رہے تھے. امریکن بھی 1985 سے کام کر رہے تھے، امریکہ نے بھی یہ بات. تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا، اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ اگر ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں تکنیکی طور پر ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈ کوارٹر کو یکسر غائب کر دیا. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، غائب کر دیا ہم نے، یکسر فنا کر دیا. اور ان کے 135 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جبکہ ہم 140 کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس میں سویلین بھی تھے تو 135 نوجوان اور فوجی شہید کر دیے. ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کمتر درجے پہ آگے کھڑے ہو گئے انڈیا کے. تو یہ کہ بہت بڑا سوال ہے، غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں. اور میں تو اسی وقت لکھ چکا تھا، آپ حیرت انگیز طور پر آئی ایم ناٹ ایٹامک سائنسداں، لیکن کیونکہ میں اسٹریٹجک ایک اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا تودہ نہیں گر سکتا ہے جب تک کہ اس کو لیزر سے نہ مارا گیا ہو. لیکن میرا گمان یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ کی اور ہماری لڑائی چل رہی ہے تو امریکہ نے یہ کیا ہوگا. یہ تو انڈیا پہ تو ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس بلاگر نے 5 جنوری کو نہ کیا، اور یہ 5 جون کو. تو اب یہ میں آپ نریندر مودی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے کہ جو ان کی نسلیں تک یاد رکھیں. اسی لیے کر لیں اتنا، اس لیے کر رہے ہیں. تو تھوڑا سمیٹ لیں. اب سمیٹ لیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ اب یہ تو جنگ کی اب نئی صورت دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ ہو گئی. اب یہ گن ون یا گولی یا اسلحہ یا ایٹمی اسلحہ یہ کام یہ تو اپنی کسی اور طرف جا رہے ہیں. ایٹمی اتنا تو ہے نا، لیکن ابھی تک بیچارے آپ کے جتنے بھی وزیر ہیں بیچارے جنرل صاحبان بھی ہیں، جنرل بائک سے وزیر بھی ہے بلوچ صاحب، وہ یہی گیت گاتے رہتے ہیں. تو اب یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، یہ نہ سوائے اس کے کہ یہ ادھر کی پنگا ادھر کا اس کا وہ بھی نہیں آتا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس جنرل کو. تو معاف کرنا، میرا جاننے والا ہے خوب اچھی طرح سے. सूचना ओपन सोर्स में उपलब्ध है. उसके अनुसार काली के निर्माण की शुरुआत 1985 में ही DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से शुरू कर दिया गया था. शुरुआत में काली 50 का निर्माण किया गया, फिर बाद में क्रमशः प्रयोग के अनुसार काली 200, काली 1000, काली 5000 और अब काली 10,000 बनकर तैयार है जिसको सेना उपयोग कर सकती है. जैसा कि परिचर्चा में आपने सुना कि एक बार काली का परीक्षण सन 2012 में सियाचिन ग्लेशियर में किया गया था. उस परीक्षण के दौरान बहुत भारी हिमस्खलन शुरू हो गया था और जिससे पाकिस्तान सैनिक जो निकटवर्ती इलाके में कहीं तैनात थे उनमें से 135 की मृत्यु उस हिमस्खलन में दबकर हो गया था. इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी केवल अमेरिका के पास ही उपलब्ध है. इसके द्वारा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ा जाता है जो पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देते हैं और उस टारगेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका काम करना बंद हो जाता है और पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं. इस काली 10,000 से भारतीय सेना के मनोबल में और शक्ति में कई गुना वृद्धि हो गई है और भारत आज रक्षा के मामलों में विश्व के अग्रणी देशों के कतार में खड़ा हो गया है. आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है और भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं कर सकता. आइए हम इस भारत के मुहिम में इस देश को और भी सक्षम और सबल बनाएं. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.